السلام علیکم دوستو، سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو یہ حقیقی داتا نے سوالی کو سکھایا کہ تم بھی جب میری بارگاہ میں سوال کرنے آؤ تو پھر یوں تعریف کرو کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی معبود حقیقی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اسی ذات کے لیے، اسی معبود برحق کے لیے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، جو مانگنے والے ہیں انہیں بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے انہیں بھی محروم نہیں کرتا۔ سارے جہان کا پالنے والا، سب کو روٹی کپڑا اور مکان دینے والا اللہ اکبر۔ اور اس کے دینے کا عالم یہ ہے کہ وہ ناراض ہو کر نہیں دیتا۔ الرحمن الرحیم، لوگ اسے اگر مانگا جائے تو وہ تیوری چڑھا لیتے ہیں، گرانی محسوس کرتے ہیں، چہرے پر غصے کے آثار لے آتے ہیں۔ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو ان سے مانگے ناراض ہوتے ہیں، جو نہ مانگے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور خدا کی بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں، جو مانگے اسے مسکرا کے عطا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا داتا تو مجھے دکھاؤ جو اپنے مخالفین کا دامن بھرنے کے لیے انتظار کرتا ہو، جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ادعونی استجب لکم، دوسروں کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو، میرے ہاں آؤ نا، میں جو تمہارا دامن بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر خدا سے ہم ملنا چاہیں تو وہ کہاں ملے گا؟ میرا پتہ پوچھتے ہیں، میرا ٹھکانہ پوچھتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انہیں اطلاع کر دیجئے کہ انی قریب، میں تو بالکل قریب رہتا ہوں تمہارے الہ العالمین۔ کتنے قریب ہیں آپ؟ ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بڑے لوگوں کے ٹھکانے غریبوں سے ذرا دور ہوا کرتے ہیں، ان کے بنگلے، ان کی کوٹھیاں ذرا دور ہوا کرتی ہیں۔ الہ العالمین، اور آپ تو ساری کائنات میں بڑے ہیں، آپ کی بڑائی کا تو دنیا میں کوئی ساجی اور شریک ہی نہیں، تو پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی بنگلہ، کوئی کوٹھی، کوئی سنگ مرمر کا محل تعمیر نہیں کرایا، میں نے تو اپنے بندے کے دل کی گہرائیوں کو منتخب کر لیا اپنے ٹھکانے کے لیے۔ تیرے دست قلب میں رہتا ہوں، تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں، تو جب میں تیرے اتنے قریب ہوں تو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارنا، میں تیری دعائیں سننے کے لیے جو موجود ہوں۔ رحمت للعالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رات کی تاریکی دنیا پہ حکمرانی کرتی ہے، جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، تو پھر خطاکاروں کے لیے خدا کی طرف سے یہ پیشکش ہوتی ہے کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کی ابتدائی حصے سے رات کے آخری حصے تک عرش والے کی طرف سے فرش والوں کو یہ پیشکش ہوتی رہتی ہے، خطاکاروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے یہ پیشکش ہوتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا، اور خطاکاروں کی روح پکارتی ہے الہ العالمین ہم کس منہ سے آئے، دامن میں تو ایک بھی نیکی نہیں، خطاؤں سے بھرے ہوئے ہمارے دامن، تیری بارگاہ میں کس منہ سے آئیں؟
اس کی رحمت کی طرف سے لطف و کرم میں ڈوبا ہوا جواب آتا ہے کہ میں نے کب کہا تمہیں کہ خوبیاں لے کے آؤ، میری پیشکش بھی تو یہی ہے کہ خطائیں جمع کر کے لاؤ، اپنی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ، اور اتنی خطائیں لے کر آؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں۔ لیکن میں تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، میری رحمت کو آزماؤ تو صحیح۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ یہ ساری رات پیشکش ہوتی رہتی ہے، اور خدا کے خزانے کی وسعت اللہ کریم نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تم جمع کیے بیٹھے ہو وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور میرے خزانے کو تو قیامت تک فنا کا تصور ہی ناممکن ہے۔ جو تم نے بیلنس بنائے ہیں وہ تو بینڈ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے، انہیں آگ بھی جلا سکتی ہے، وہ پانی میں بھی تباہ ہو سکتے ہیں، سرکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے خزانے رحمت کا یہ عالم ہے۔ حدیث قدسی میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسانوں تم اور تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ انسان اور جن، مرد عورتیں، بچے بوڑھے، مشرقی مغربی عربی عجمی، جو زندہ ہیں شہروں میں، وہ جو قبرستان میں ہیں، وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو جائے میری بارگاہ میں، سوال کے لیے دامن پھیلائیں۔ ارشاد ہوا کہ میں ہر مانگنے والے کا دامن بھر دوں، سب کی مرادیں پوری کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جیسے چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے، سوئی کے سرے پہ جتنا پانی نظر آ سکتا ہے، اگر میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے گنجینہ رحمت کا عالم۔ تو دنیا میں کوئی ایسا داتا ڈھونڈ کر مجھے دکھاؤ نا کہ جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی انتظار کر رہا ہو کہ یہ میرے در پہ آئے اور میں ان کا دامن بھر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ حق سے بھٹکا ہوا انسان جب خدا کے در پہ آ جاتا ہے تو جانتے ہو کہ اللہ کی رحمت کس قدر خوش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بچھڑے ہوئے بیٹے کا باپ اتنی شفقت سے انتظار نہیں کرتا جتنی خطا کار کے لیے خود خدا کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ وہ کب آئے گا، میرے در پہ سر جھکائے گا اور میں اس کے بہتے ہوئے آنسو کو دامن رحمت سے صاف کروں گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ راہ بھولا ہوا کوئی مسافر جنگل میں تھکا ماندہ کسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے، اونٹنی کو جس پہ اس کا سامان خرد و نوش ہے باندھ دیتا ہے، اور جب سو کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے۔ اب چہار جانب لکودک صحرا ہے، جس طرف نظر اٹھاتا ہے تا حد نظر ویرانہ ہے، وحشتناک صحرا ہے، آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، اور آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے، نہ پینے کو پانی ہے نہ کھانے کو سامان ہے، اونٹنی غائب ہے۔ اب وہ اپنی اونٹنی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتا ہے، لیکن ناکام ہوتا ہے، اونٹنی اسے نہیں ملتی، تو وہ یہ سوچ کر واپس آ جاتا ہے کہ اب مرنا تو ہے ہی، اب سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ مر جاؤں۔ شدت پیاس میں اس کی زبان نکل رہی ہے اور موت کو اپنے قریب دیکھ کر سائے میں لیٹ جاتا ہے کہ کم از کم مروں تو سائے پر تو میری لاش پڑی رہے، بالکل مرنے کے لیے تیار ہو کر سو جاتا ہے۔ غنودگی میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد پھر آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی ساز و سامان سمیت سامنے کھڑی۔
تو خوشی میں پاگل ہو کر کہتا ہے کہ واہ اللہ، آخر تو میرا بندہ جو ہوا، ہوش نہیں رہتا اسے خوشی میں، میں تیرا رب جو ہوا اور تو میرا بندہ جو ہوا، خوشی میں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کو سر پہ محسوس کرتا ہوا یہ مسافر جب زندگی کو سامنے دیکھتا ہے تو جتنی خوشی اسے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے در پہ آنے والے اپنے خطاکار بندے کو دیکھ کر خدا کو ہوتی ہے۔ یہ بڑی نازک سی بات ہے۔ بہرحال تو یہ منفرد داتا ہے جو سلامی کے لیے ہم وقت انتظار کرتا ہے کہ یہ کب آئے گا اور میں اس کا دامن بھروں، یعنی دیتا بھی ہے، ناراض ہو کر نہیں دیتا، مسکرا کے دیتا ہے۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔